ایک دفعہ پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی ہونہار پاکستانی سے جنہوں نے یقیناً اپنی کمیونٹی کے لیے خصوصاً مائنورٹی اینڈ جینڈر مین سٹریمنگ کے لیے زبردست کام کیا ہے اینڈ شی کنٹینیوز ٹو ڈو دیٹ ایٹ بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولز. ہم بات کر رہے ہیں نایاب علی کی جو کہ خصوصاً فوکس کرتی ہیں ٹرانسجینڈر رائٹس، نیشنل پالیسی میکنگ اینڈ ٹو میک شور کہ ان کے لیے تعلیم، صحت اور زندگی کے تمام مواقع کی راہیں کھلیں. آئیے حال ہی میں ان کو ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ان کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے نایاب علی سے. پانچ عالمی ایوارڈ جیتنے والی پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی نے چھٹا عالمی ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا. نایاب کو یہ ایوارڈ امریکی تنظیم دی چیئر آف ہیرو پروجیکٹ کی طرف سے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بے مثال خدمات پر دیا گیا ہے. نایاب پاکستان سے وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں یہ ایوارڈ ملا. یہ ایوارڈ دنیا بھر میں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. نایاب گزشتہ 12 برس سے خواجہ سراؤں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور ان کے بنیادی حقوق فراہم کرنے کے لیے سرکاری اداروں کو بھی تکنیکی مدد فراہم کرتی ہیں. جی جناب، لیٹس ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم نایاب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. تھینک یو. نایاب، میری اور میری ٹیم کی طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو دا جراف ہیرو ایوارڈ جیتنے کے حوالے سے. اینڈ آف کورس یور ورک اینڈ یور فوکس ہیز بن ایگزمپلری. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ کا فوکس کن چیزوں پہ ہے؟ کچھ جو آپ کی کاوشیں ہیں، یقیناً لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو آل پاکستان ٹرانسجینڈر الیکشن نیٹ ورک کی بھی آپ کوآرڈینیشن کر رہی ہیں. اس وقت بھی کراچی اپنے بلدیاتی انتخابات سے گزرا اور آنے والا سال یا یہ سال پاسبلی الیکشنز کا سال ہے. تو مجھے بتائیے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کس طرح دیکھتی ہے جنرل اور صوبائی الیکشنز کو؟ ان کی شمولیت کس طرح کی ہے جب ہم نیشنل پالیسی میکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ آج کل کیا چل رہا ہے. آج کل چونکہ جو فلڈ ہے، ڈیوسٹیٹنگ فلڈ ہے، اس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی خواجہ سرا افراد بھی متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہمارا سسٹم انکلوسیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سسٹم میں خواجہ سرا افراد کو فلڈ ریلیف اینڈ رسپانس میں شامل نہیں کیا گیا. تو آئی ایم رننگ ا پروجیکٹ پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک اینڈ USAID کے تعاون سے. تو دیٹ پروجیکٹ ہم نے 33 ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو نہ صرف مین اسٹریم کیا جائے بلکہ ریلیف ایفرٹس کے اندر شامل کیا جائے. اینڈ ادر دین دیٹ اسلام آباد پولیس کا ایک انیشیٹو ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ، میں اس کو بطور انچارج کے طور پر بھی دیکھ رہی ہوں اور ٹو پروٹیکٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹی، اور ہم ان کی رپورٹنگ کو انشور کرتے ہیں. تو اچھا، مجھے یہ بتائے گا نایاب، ہر ملک میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں یا جو نان بائنری جینڈرز ہیں ان کی تکالیف مختلف ہیں اور سماجی رویوں میں بھی بہت فرق ہے. پاکستان میں اگر بنیادی طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی بیسک ڈیمانڈز کیا ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کا یا فیصلے اور قوانین بنانے والوں کا اتنا فوکس نہیں رہا ہے اور آپ چاہیں گی کہ بالخصوص ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشرتی رویوں کا ہے. اور جب ہم قانون سازی 2018 میں ایک ہسٹورک قانون سازی ہوئی جس میں پاکستان کو ان 12 ممالک کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا جو کہ ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرتے تھے، تو اس میں بہت سے فنڈامنٹل رائٹس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی اور ہوا بھی اس کے بعد. لیکن جو ہمارا معاشرتی رویہ اور ایک جو ہے وہ ٹرانسفوبیا جو ہمارے ملک کے اندر پھیلا، آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ایک کنٹروورسی ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کے ارد گرد بنائی گئی، تو اس کی وجہ سے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹنس میں بہت مسئلہ ہوا. تو the first thing جس کو میں کہتی ہوں کہ پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے، دیٹ از ایکسیپٹنس. اور
اور ڈسکریمنیشن. اصل میں جو ہمارا قانون بھی ہمارے پاس جو لیگل فریم ورک موجود ہے اس کے میں کہتی ہوں کہ اس کے ٹیتھ نہیں ہے. تو جب بھی کسی لا کا ٹیتھ کا مطلب امپلیمنٹیشن میکنزم نہیں ہے, اس کے اوپر آپ نے جرم تو قرار دے دیا کہ کوئی ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا آن دا بیسس آف دیئر آئیڈینٹی, لیکن اس کے اندر سزائیں نہیں دی گئی. اچھا, سزاؤں کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے نایاب میکینزمز بھی نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ویورز کی آسانی کے لیے اس کو اور مزید آسان بناتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹرانسجینڈرز کو صحت کا, تعلیم کا حق ان کا بھی محفوظ ہے ہر پاکستانی کی طرح, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈیپلی ٹریڈیشنل اور سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہیں. اگر تعلیم کی بات کی جائے, لوکل سسٹم کی بات کی جائے, اگر کوئی خواجہ سرا میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہے یا انٹر کا امتحان دینا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں خواتین اور مردوں کے یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے جو کیمپسز ہیں, ان کے ایگزام سینٹرز ہیں, وہ الگ الگ ہوتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو بیسک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایگزام دینا چاہتا ہے تو وہ کس سینٹر کا رخ کرے گا یا ان کے لیے خصوصی سینٹرز بنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہماری حکومت بھی سائلنٹ ہے اور ہمارے ادارے بھی سائلنٹ ہے. ہمیں جو اکارڈنگ ٹو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اسکولز بھی بنانے ہیں, اس نے کالج بھی بنانے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 4 اسکولز بنے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے, اور میرے خیال سے پورے ملک کے اندر اس کو ریپلیکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو 4 اسکول جو ہے وہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے بالکل جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو جیلز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اس کے لیے لا کے اندر اسپیشل پروویژن موجود ہے کہ علیحدہ جیلیں قائم کی جائے. تو اٹس اے ٹوٹل نیو انفراسٹرکچر دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیولپ فار دا تھرڈ جینڈر, جو کہ ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن حکومت نے ابھی تک ایک چھوٹا, دیکھیں انکلوژن کرنا ایک چھوٹا سا ایک کام ہے جو کہ میرے خیال سے حکومت کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. نایاب اسی طرح بالکل صحیح آپ کی ڈیمانڈ ہے. نایاب اسی طرح مجھے بتائیے نجی سطح پہ جیسے ہم پرائیویٹلی دیکھتے ہیں جو لوگ اسپیشل ایبلٹیز کے ساتھ ہیں یا ویل چیئر باؤنڈ ہیں تو ان کے لیے اب ریمپس بنائی جا رہی ہیں. آپ کسی بھی پبلک سپیس میں جائیں تو ان کے ایکسیس کو آسان بنایا جا رہا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے بات کی پبلک ٹوائلٹس, اگین میرے ذہن میں بڑے بیسک سوال آ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی اگر ایک پبلک سپیس میں ہے تو وہاں پہ خواتین کے ریسٹ رومس الگ ہیں, مرد حضرات کے لیے باتھ رومس ہیں, ٹرانسجینڈرز کدھر جائیں؟ یہ جو ایک بہت بیسک جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ جہاں پہ ہمارا انٹریکشن پرائیویسی کا مسئلہ ہے اور ڈگنیٹی کا میٹر ہے وہاں پہ سیپریٹ چاہیے, اور یہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے. ہمیں واش رومز لیدا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ میڈیکل وارڈز لیدا چاہیے, اور میڈیکل وارڈز کے لیے تو ایون کہ اس پہ بات بھی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں ہم نجی سطح کے اوپر بھی کسی بھی آج پہ چلی جائیں بہت دیر آر ریئر انسٹیٹیوشن جس کے اندر آپ کو جینڈر نیوٹرل واش رومز ملیں گے جہاں پہ سب جا سکتے ہیں. لیکن the thing is کہ ہم واش رومز کو شاید ہم اپنے معاشرے کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. ہم اگر مسئلہ سمجھتے ابھی تو ہم ٹاپ ٹو دا باٹم اپروچ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ادارے بنا دیں, جو نہیں بنا سکتے تو ان اداروں میں جگہ دیں. تو یہ اچھا مجھے بتائیے بلدیاتی انتخابات اور ملک میں ہونے والے مختلف انتخابات میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریڈیشنل جماعتیں بھی ہیں, ریلیجس جماعتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق, سندھ حکومت کے مطابق ہر جماعت میں آپ کے پاس ٹرانسجینڈر ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے. آپ نے خود 2018 کے الیکشنز میں بھی حصہ لیا تھا. کیا تبدیلی آئی ہے آج جبکہ ہم 2023 میں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایک بہت اچھا قدم ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, دیٹ از سندھ کا بلدیاتی انتخاب جو ہوا ہے. اس جو قانون موجود ہے اس کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ نے سیپریٹ ایک ریزرو سیٹیں دینی ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو. تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حد تک تو چلو میں کہتی ہوں کہ دیٹ از ویری پروگریسو پولیٹیکل پارٹی ان ٹرمز آف لیجسلیشن اینڈ آل دیٹ, بٹ جماعت اسلامی جو ہے وہ دوسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے. اینڈ جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے وہ سارا کا سارا
ट्रांसजेंडर फोबिया फैलाने के ऊपर अभी हुआ। उनके सारे बड़े बड़े जो जलसे आप देख लें, वो उन्होंने कहा जी ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो बिल्ड किया। तो वो अब आप देखें कि पॉलिटिकल जमात जो कि ट्रांसफोबिया फैलाने की वजह है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कैसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन की बात करेगी। तो यू नो कि वर्किंग आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा होगा, क्योंकि ये तो दोनों जमातें मिलकर अब बल्दियाती हुकूमत बना रही हैं? देखिए मेरा जो है वो सबसे पहले तो जो है वो सिंध हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से यही मुतालबा है कि जमात इस्लामी को किसी सूरत भी कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट ना बनाया जाए, क्योंकि उसने हमेशा जो है वो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं और वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको सप्रेस किया है, और उनके जो है या वो उसके ऊपर एक नजरियाती इत्तेहाद भी होना चाहिए, यानी या तो आप कायल कर लें उनको और कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, अदरवाइज कोएलिशन के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। नायाब, आखिर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी तरह मुतहरिक करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल हमेशा एक बात कहती हूँ, देखें जी तालीम जो है वो सबसे बुनियादी जो है वो एक ऐसी ज़रूरत है जो कि एक सड़क से के ऊपर भीख मांगते हुए ख्वाजा सरा से जो है वो आज टेलीविजन के शो में बैठा हुआ और आलमी अवार्ड लेने वाला ख्वाजा सरा, इसके दरमियान सिर्फ फर्क तालीम का है। तो तालीम की तरफ आएं, और अगर तालीम हासिल करेंगे तो आप भी मेरी तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकेंगे और अपना मकाम बेहतर बना सकेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नायाब। और आप ही के तवज्जुह से तमाम तालीमी इदारों और उसके हवाले से बनाने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ मेक जेंडर न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस, ताकि तालीम की राहें खुलें। ये बड़ा बेसिक सवाल है कि अगर एक ख्वाजा सरा ने तालीम हासिल करनी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्कूल जाना, कॉलेज जाना, उसको आप मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं और फिर एग्ज़ाम्स को, तो उनके लिए ख़ास प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।